الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم حرمت حرام کی گئی علیکم تمہارے اوپر امہاتکم تمہاری مائیں و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں و اخواتکم اور تمہاری بہنیں و اماتکم اور تمہاری پھپھیاں و خالاتکم اور تمہاری کھالیں و بنات الاخی اور بھائی کی بیٹیاں و بنات الاختی اور بہن کی بیٹیاں و امہاتکم اور تمہاری وہ مائیں التی جنہوں نے ارضعناکم دودھ پلایا تمہیں دودھ پلایا۔ یہ رضائی رشتے دودھ کے رشتے کو کہتے ہیں۔ رضائی ماؤں رضائی بہنیں بھائیوں سے بھی نکاح حرام ہے، بلکہ رضائی بھتیجے بھانجے خالہ ماموں وغیرہ سب سے نکاح کیا ہے حرام ہے۔ ٹھیک ہے، جو حدیث پاک میں ہے نا جس کا خلاصہ ہے کہ جو رشتہ نسب سے حرام ہوتا ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ارضعنکم دودھ پلایا تمہیں و اخواتکم اور تمہاری بہنیں من الرضاعتی دودھ پینے کے رشتے سے و امہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں و ربائکم اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں التی جو فی حجورکم تمہاری گود میں پرورش پاتی ہوں، یعنی کہ پہلے شوہر سے ہو وہ بھی حرام ہے۔ من نسائکم اور تمہاری ان بیویوں التی جو تم نے صحبت کر لی، جن بیویوں سے تم نے صحبت کر لی، بہن ان کے ساتھ ان کی بیٹیاں بھی کیا ہے حرام ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا پھر اگر لم تکونوا تم نے صحبت نہ کی ہو، دخلتم نہ صحبت کی ہو، دخول نہ کیا ہو، بہن ان کے ساتھ، فلا جناح تو نہیں گناہ، یعنی کہ ان بیٹیوں سے نکاح کرنا گناہ نہیں ہے علیکم تمہارے اوپر، وحلائل ابنائکم اور تمہاری ان بیٹیوں کی بیویاں۔ اس سے معلوم ہے کہ منہ بولے بیٹوں کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے، اور رضائی بیٹے کی بیوی بھی حرام ہے کیونکہ وہ نسبی بیٹے کے حکم میں ہے، اور پوتے پر پوتے بھی بیٹوں میں ہی داخل ہے۔ وحلائل ابنائکم اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں الذی جو من اصلابکم تمہاری پشتوں سے ہیں، وان تجمعوا اور یہ کہ تجمعوا تم جمع کرو بین الاختین دو بہنوں کے درمیان، الا مگر ما وہ جو قد بے شک سالفہ پہلے ہو چکا، بے شک اللہ تعالیٰ کانا غفور الرحیم بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم والمحصنات اور حرام کی گئی شوہر والیاں من الناس عورتوں سے، یعنی کہ جس کا پہلے نکاح ہوا وہ حرام کی گئی ہیں دوسرے شوہر سے جب تک ادھر طلاق نہ ہو جائے، الا مگر ما جو مالکت مالک ہوں ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی کہ جو تمہاری لونڈیاں ہوں، کتب اللہ کا لکھا ہوا علیکم تمہارے اوپر، واحل اور حلال کی گئی لکم تمہارے لیے ما وراء ذالکم ان کے علاوہ، حرام کردہ کے علاوہ تمام کی تمام کیا ہیں تمام سے نکاح حرام ہے، یعنی کہ پیچھے جو آیت گزری حرمت علیکم امہاتکم اس میں جتنی حرمتیں اس کے علاوہ باقی تمام سے نکاح حلال ہے۔ ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو باموالکم اپنے مالوں کے ذریعے، یعنی کہ مہروں کے ذریعے، محسنین پاک دامن بننے والے، پاک دامن نکاح میں لانے والے، ٹھیک ہے، غیر مصافحین نہ کہ بدکاری کرنے والے، یعنی کہ انہیں اپنے مالوں کے ذریعے لے آؤ جو پاک دامن ہو، گناہ کار نہ ہو، بدکار نہ ہو۔ فمستمتعتم تو جو تم فائدہ اٹھانا ہے بھی اس
کا یعنی کہ نکاح کا، بی من ہن ان سے، فآتوہن تو دے دو انہیں، اجورہن ان کے مہر، فریدتن مقرر شدہ مہر دے دو، ولا جناح اور نہیں ہے جناح کوئی گناہ، علیکم تمہارے اوپر، فیما اس میں جو ترادیتم تم آپس میں رضامند ہو جاؤ، بھی اس پر، من بعد الفریدہ مقرر مہر کے بعد سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان علیما حکیم علم والا حکمت والا ہے، ومن لم یستطیع اور جو طاقت نہ رکھے، نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھے، منکم تم میں سے، طولن مالی وسعت قدرت نہ رکھے، این کی حق کے نکاح کرے، المحصنات آزاد عورتوں سے، المؤمنات ایمان والیوں سے، فمن تو ان سے نکاح کر لے، ما ملکت جو ملکت مالک ہوں، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ کے، من فتیاتکم تمہاری کنیزوں سے، المؤمنات ایمان والیوں، یعنی کہ اگر تم کسی آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، اتنی تم وسعت نہیں ہے، تو کسی لونڈی سے کر لو، اپنی لونڈی سے تو کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس سے نکاح کیے بغیر بھی نفع اٹھانا جائز ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ عالم خوب جانتا ہے، بایمانکم تمہارے ایمان کو، بعدکم تمہارے بعد، من بعد بعد سے ہیں، فانکحوہن تو نکاح کر لو ان سے کنیزوں سے، باذن اہلہن ان کے مالکوں کی اجازت سے، وآتوہن اور دو انہیں، اجورہن ان کے مہر، بالمعروف بھلائی کے ساتھ، محصنات پاک دامن بننے والیاں یعنی کہ نکاح کرنے والیاں ہوں تو، غیر مصافحات نہ کہ بدکاری کرنے والیاں ہوں، ولا متخذات اور نہ بنانے والیاں ہوں، اخدان چھپے آشیان یعنی کہ خفیہ دوست، اخدان نہ بنانے والی ہوں، اخدان خفیہ دوست، فَإِذَا پھر جب احسن ان کا نکاح ہو جائے، فَإِن تو اگر اتینا وہ ارتکاب کریں، بفاحشۃ کسی بے حیائی کا گناہ کا، فعلیہن تو ان پر، نصف آدھی ہے، یعنی کہ جو باندھی ہے نا، باندھی اس کی سزا آزاد عورت سے آدھی ہے، یعنی کہ 50 کوڑے ہے، اور شادی شدہ باندھی کو آزاد عورت کی طرح رجم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ رجم میں تنصیف یعنی اس سزا کو آدھا کرنا ممکن نہیں، ٹھیک ہے، غیر شادی شدہ ہے تو اس کی سزا آدھی ہے، اور رجم نہیں کیا جائے گا کیونکہ رجم کی سزا آدھی ہے ہی نہیں، اسی وجہ سے، ماں جو علی المحصنات آزاد عورتوں پر ہے، من العذاب عذابی شرعی سزا سے، عذابی شرعی سزا سے، ذالک یہ، لمن اس کے لیے ہیں جو، اس کے لیے ہے، فی زمانہ مرد کو آقا اور عورت کو لونڈی بنانے کا قانون یہ ختم ہو چکا ہے، ذالک یہ، لمن اس کے لیے ہے جو خاشیہ خوف ہو، اسے خوف ہو، العنتہ بدکاری میں پڑنے کا، منکم تم میں سے، وان تصبروا اور یہ کہ تم صبر کرو، خیر یہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحیم مہربان ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے محنت سے کیا کر لینا، یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے، آگے شرمیات عامل کہاں سے ہے بلا، وحیثما وہو فی للمکانی یہ کرنی ہے خود ہی، مثل حیثما تقد اقد ای ان تقد فی القریۃ اقد فی القریۃ و ان تقد فی البلدۃ اقد فی البلدۃ و اذما وهو يستعمل فی غیر ذوی العقول مثل اذما تفعل افعل ای ان تفعل الخیاطۃ افعل الخیاطۃ و ان تفعل الزراعۃ افعل الزراعۃ و ان کان الفعل فعل الثانی مضارعا دون الاول دون الاول، یہ وہی ہے، دون یہ مفعول فی بن جائے گا کانا کا، باقی وہی ہے، یہ بھی پہلے آ چکی ہے، فل
وجہانی فی المضارع، یہ مبتدا ہے، مضارع یہ خبر ہے، ٹھیک ہے۔ آگے الجزم والرفع، یہ کیا ہے؟ تفصیل ہے۔ وجہانی یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے، اس میں عدد ہے اور اس کے بعد اس کی تفصیل آ رہی ہے، جزم اور رفع، اس کی بھی وہی 3 ترکیبیں ہو سکتی ہیں، یعنی کہ مبدل منہ بنا لیں، اس کو بدل بنا لیں، اور اس کو احد ہوا، ثانی ہوا، ثالث ہوا کا خبر بنا لیں، یا آنی فعل کا خبر بنا لیں، ٹھیک ہے۔ آگے مثل اذ ما کتبت اکتب یا اکتب۔ آگے النوع الثامن اسماء تنصب الاسماء النکرات علی التمییز، نکراتی علی التمییز، وہی اربعۃ اسماء الاول لفظ عشرہ او عشرون او ثلاثون او اربعون او خمسون او ستون او سبعون او ثمانون او تسعون۔ الاول مبتدا، آگے لفظ مضاف، آگے مضاف الیہ بن کے یہ خبر بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ آگے اذا رکب مع احد او اثنین او ثلاث او اربع او خمس او ست او سبع او ثمان او تسع، یہ اسی طرح مضاف الیہ بن کے مفعول فی ہو جائے گا رکب فعل کا، اور اس کا ہوا ضمیر نائب الفاعل نکلے گا۔ فَإِن، ان شرطیہ ہے، اذا یہ بھی شرط ہے، آگے یہ جزا ہے اس کی، کان الممیز مذکرا، ٹھیک ہے، یہ جزا ہو گئی، یہ بھی شرط ہے، اس کی جزا آگے فطریق الترکیب فی لفظی، طریق مضاف، مضاف الیہ بن کے مبتدا، فی جار لفظی مجرور، مضاف احد مضاف الیہ، او مضاف او حرف عطف، اثنین مضاف، احد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، لفظ مضاف کا لفظ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا، فی حرف جار کا، فی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا، ثابت ان کے ما مضاف عشرہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہو جائے گا، ثابت وہ جو نکالا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اب ثابت اپنے متعلق فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر طریق کی، یہ مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبری۔ آگے ان تقولا، ان تقولا یہ وہی ترکیب، احد عشر رجلا، احد عشر ممیز، رجلا تمییز، ممیز اپنی تمییز سے مل کر معطوف علیہ اور حرف عطف، اثنا عشر ممیز، رجلا تمییز، ممیز تمییز سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فاعل ہو جائے گا عشرہ، یہ مقولہ بن جائے گا تقول قول کا، اور بتذکیر الجزئین یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا تقول فعل کے، ٹھیک ہے، پھر اسی طرح جملہ فعلیہ خبری ہو جائے گا۔ آگے وَإِن كَانَ مُؤَنَّثًا، یہ بھی ویسے ہی ہے، ان کان حرف شرط، آگے فتقول یہ اس کی جزا ہے، احدا عشرۃ امراتن ویسے ہی ہے جیسے پیچھے ہے، وَإِثْنَتَ عَشَرَةَ امراتن ویسے ہی ہے، بِتَأْنِیثِ الجزئین ویسے ہی تقول کے متعلق ہو جائے گی۔ اور آگے آپ نے کر کے آنا ہے وَتَارِیکُ ترجمہ، وَتَارِیکُ ترکیب غیرہما الی تسع عشرہ، اور ترکیب کا طریقہ ان دونوں کے علاوہ 9 تک عشرہ کے ساتھ ہے، 9 تک عشرہ کے ساتھ ہے، یعنی کہ پیچھے جو گزرا ایک ایک گزرا، آگے پھر ان کے علاوہ پھر وہ عشرہ کے ساتھ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ کہ تو کہے گا ثلاثۃ مذکر میں ثلاثۃ عشرہ رجلا و اربعۃ عشرہ رجلا الی 9 عشرہ، یعنی آگے اربعۃ، خامسۃ، سادسۃ، اسی طرح، ٹھیک ہے، پہلے جز کی تانیث کے ساتھ اور دوسرے جز کی تذکیر کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور مؤنث میں 13 عشرۃ امرأۃ و 14 عشرۃ امرأۃ الی 9 عشرۃ امرأۃ، پہلے جز کی تذکیر کے ساتھ اور دوسرے جز کی تنیث کے ساتھ، مؤنث لانے کے ساتھ، اور بہرحال ترکیب کا طریقہ واحد میں اور اثنین میں 9 تک 20 کے اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ 20 اور اس کے بھائی کون ہیں، 20 ثلاثون 40 50 یہ بھائی ہیں، عطف کے طریقے پر ہوگا، یعنی کہ 21 اس طرح آئے گا، 99 اس طرح آئے گا حرف عطف۔ پس اگر وہ ممیز مذکر تو کہے گا فی ترکیب الواحد والاثنین لا فی غیرہما، خود ہی کرنا ہے، احد
عشرون رجلا و اثنان و عشرون رجلا بتذکیر الجزء الاول و ان کان الممیز مؤنثا فتقول احدى و عشرون امرأة و اثنتا و عشرون امرأة بتأنیث الجزء الاول و فی ترکیب غیر الواحد و اثنین الى 19 مع 20 تقول فی الممیز المذکر 23 رجلا و 24 رجلا بتأنیث الجزء الاول و فی الممیز المؤنث 23 امرأة و 24 امرأة بتذکیر الجزء الاول و علی هذا القیاس الى 99 ادھر تک آپ نے خود ہی یہ نکال کر آنی ہے، ٹھیک ہے، اچھی طرح سے آگے نکالیں آپ منطق کا۔ یہ میں نے کہا تھا آپ کو، یہ آپ نے نکالا ہوگا۔ لفظ درخت کی دلالت سائے پر، یہ دلالت لفظیہ، یہ دلالت مطابقی ہے، اور لفظ گھوڑے کی دلالت حیوان سائل پر، یہ بھی دلالت مطابقی ہے۔ حاتم طائی کی دلالت سخاوت پر، یہ کیا ہے؟ التزامی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ التزامی ہے، لازم ہے اس کا، نہ ہی موضوع لاحو ہے نہ ہی اس کا جز ہے سخاوت۔ اور ہر امامے کی دلالت دعوت اسلامی پر، یہ بھی تضمنی ہے۔ لفظ کمپیوٹر کی دلالت مانیٹر پر، یہ کیا ہے؟ تضمنی ہے، یہ کیا ہے؟ تضمنی ہے، کیونکہ کمپیوٹر کی جز ہے نا مانیٹر، تو یہ کیا ہے؟ اور انگلی کی دلالت پورے پر، یہ بھی تضمنی ہے۔ پوری انگلی کی جب پورے پر ہوگی تو جز ہے، جز پر دلالت، یہ بھی کیا ہے؟ تضمنی ہے۔ اور پاکستانی جھنڈے کی دلالت سبز اور سفید رنگ پر۔ اب سفید اور سفید رنگ یہ پورے جھنڈے میں پایا جاتا ہے، جب بھی بولا جائے تو پورا جھنڈا سبز اور سفید مراد ہوگا، تو یہ کیا ہے؟ مطابقی ہے، ٹھیک ہے، اس کو یاد کرنا۔ اور آگے آپ نے لفظ کی اقسام، لفظ دال یعنی وہ لفظ جس کو کسی معنی پر دلالت کرنا کے لیے وضع کیا جائے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ لفظ کی تعریف پہلے کر لیں۔ لفظ کا لغوی معنی پھینکنا ہے، کیا ہے؟ لغوی معنی پھینکنا ہے، اور اصطلاحی معنی ما یتلفظ به الانسان، اصطلاحی معنی ما یتلفظ به الانسان، جس کے ساتھ انسان تلفظ کرتا ہے۔ لفظ کا لغوی معنی پھینکنا اور اصطلاحی معنی ما یتلفظ به الانسان، یعنی جس کے ساتھ انسان تلفظ کرتا ہے، جس کے ساتھ انسان تلفظ کرتا ہے۔ اب آگے لفظ کی دو قسمیں، لفظ کی کتنی قسمیں؟ دو، مفرد مرکب۔ مفرد مرکب، مفرد ما لا یقصد بجزئہ الدلالۃ علی جزء معناہ، ٹھیک ہے، وہ لفظ جس کی جز سے معنی مرادی کی جز پر دلالت کرانا مقصود ہو۔ مفرد کسے کہتے ہیں؟ جس کی جز سے معنی مرادی کی جز پر دلالت کرانا مقصود نہ ہو، جس کی جز سے معنی مرادی کی جز پر دلالت کرانا مقصود نہ ہو، کیا ہے؟ مفرد جس کی جز سے معنی مرادی کی جز پر دلالت کرانا مقصود نہ ہو، جیسے زید۔ اب زید بولیں تو اس کی جز سے معنی مرادی کی جز پر دلالت کرانا مقصود نہیں، آگے آپ کو سمجھ آئے گی، فی الحال اسی طرح آپ نے یاد کرنا ہے، جس کی جز سے معنی مرادی کی جز پر دلالت کرنا مقصود نہ ہو، جیسے زید۔ مرکب جس کی جز سے معنی مرادی کی جز پر دلالت کرانا مقصود ہو، جیسے عبداللہ کی دلالت اللہ کے بندے پر، جبکہ یہ علم نہ ہو، ٹھیک ہے، جس کی جز سے معنی مرادی کی جز پر دلالت کرانا مقصود ہو، جیسے عبداللہ اللہ کے بندہ، ٹھیک ہے۔ اب عبداللہ کی دلالت اللہ کے بندے پر ہے، علم نہیں ہے۔ آگے مرکب کے ثبوت کی شرطیں، یعنی کہ مرکب تب ہوگا جب یہ چار شرطیں پائی جائیں گی۔ ایک، لفظ کی جز ہو، معنی کی جز ہو، لفظ کی جز معنی مرادی کی جز پر دلالت بھی کرتی ہو، لفظ کی جز ہو، معنی کی جز ہو، لفظ کی جز معنی مرادی کی جز پر دلالت کرتی ہو، اور دلالت بھی مقصود ہو، دلالت کرانا بھی مقصود ہو۔ آگے اگر ان چار میں سے ایک بھی شرط نہ پائی گئی تو وہ مفرد ہوگا، مرکب نہیں ہو سکتا۔ ان چار میں سے ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو وہ کیا ہوگا؟ مفرد ہو، مرکب مفرد ہوگا، مرکب نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا اور دہرا لینا۔ آگے مفرد کی تقسیمات، مفرد کی تین طرح سے تقسیم کی جاتی ہے، مفرد کی تین طرح سے تقسیم کی جاتی ہے، لفظ اور معنی کی اجزاء ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ پہلی تقسیم کیا ہے مفرد کی؟ مفرد کی لفظ اور معنی کے جز ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، مفرد کے لفظ اور معنی کے جز ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ دوسری، معنی کے مستقل ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔
پہلی لفظ اور معنی کے جز ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، دوسری معنی کے صرف معنی کے مستقل ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، تیسری معنی کے وحدت اور کثرت کے اعتبار سے، معنی کے وحدت ایک اور کثرت کثیر ہونے کے اعتبار سے، وحدت اور کثرت کے اعتبار سے۔ آگے لفظ و معنی کے اجزاء ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے مفرد کی اقسام 5 قسمیں ہیں۔ لفظ اور معنی کے اجزاء ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے مفرد کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی لفظ کی جز نہ ہو، جیسے حمزہ استفہام، حمزہ استفہام کی کوئی جز نہیں ہے، حمزے کی کوئی جز نہیں ہے، حمزہ کی کوئی جز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے لفظ کا جز ہو لیکن معنی کی جز نہ ہو، لفظ کی جز ہو معنی کی جز نہ ہو، کیا؟ لفظ کا جز ہو معنی کا جز نہ ہو، لفظ کا جز ہو معنی کا جز نہ ہو، جیسے اسم جلالت، اس میں لفظ کی جز ہے الف لام لام ہا، لیکن معنی ذات بارہ کی کوئی جز نہیں ہے، وہ پاک ہے۔ رب تعالیٰ، اللہ تعالیٰ، لفظ کی تو جز ہے الف لام لام لا ہا، لفظ کی جز ہے نا، لفظ کی 4 لفظ بن گئے، لیکن معنی اللہ تعالیٰ کا کیا ذات باری طرح، معنی کی کوئی جز نہیں ہے۔ اگر معنی کی کوئی جز مانتے ہیں تو رب تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا لازم آتا ہے، جو کہ اس سے پاک ہے، جو ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے۔ اور آگے لفظ اور معنی دونوں کے اجزاء ہو مگر لفظ معنی کی جز پر دلالت نہ کریں، لفظ کی جز بھی ہو معنی کی جز بھی ہو، لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہ کریں، جیسے لفظ زید، لفظ کی جز ہو معنی کی جز ہو، لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہ کریں، جیسے لفظ زید کی جز ہے نا، لفظ کی جز زید زا یا دال جز ہیں، اور معنی کی جز یعنی کہ ذات زید، ذات زید اس طرح سمجھے، زید کی ٹانگیں، آنکھ، ناک ہے نا، معنی کی جز، معنی کی جز بھی ہے۔ اب لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہیں کرتی، زا، زید میں زا جو ہے یہ زید کے منہ پر دلالت کرتا ہے، آنکھ پر دلالت کرتا ہے، یا آنکھ پر دلالت کرتا ہے، دال سر پر دلالت کرتا ہے، نہیں کرتا نا۔ لفظ کی جز ہے معنی کی جز پہ ہے، لفظ کی جز معنی کی جز پر لیکن دلالت نہیں کر لی۔ اس طرح آپ نے یاد کرنا، یہ میں نے سمجھانے کے لیے کہا ہے، لیکن جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے اسی طرح آپ کو سمجھ بھی آنی چاہیے، اور اسی طرح ہی آپ نے سنانا ہے، اور آپ پیچھے سے بھی کیا کیا کریں، پڑھا کریں، محنت کر کے کیا کیا کریں، پیچھے سے بھی آپ پڑھا کریں۔ آگے نکالیں نور النظام۔ وَيُكْرَهُ التَّلْحِيُّ وَالْإِقَامَةُ الْمُحْدِثِ، اور مکروہ ہے تلحی گانے کی طرز میں اذان، والإقامت اور اقامت کہنا، اذان اور اقامت دونوں یہ گانے کی طرز میں کہنا یہ کیا ہے، مکروہ ہے۔ والإقامۃ المحدث، اور محدث کا اقامت کہنا یہ بھی مکروہ ہے۔ وأذانہ، اور محدث جس پر وضو فرض ہے اس کا اقامت اور اذان کہنا یہ بھی مکروہ ہے۔ وأذان الجنب، اور جنبی کا اذان کہنا یہ بھی مکروہ ہے، جنبی ناپاک غسل فرض ہو۔ والصبی لا یعقل، اور بچہ نہ سمجھ، لا یعقل جو نہ سمجھتا اس کا اذان اور اقامت کہنا یہ بھی مکروہ ہے، جو سمجھدار بچہ ہو وہ کہہ سکتا ہے۔ والمجنون، اور مجنوں کا اذان و اقامت کہنا، وسکران، اور نشئی کا یعنی کہ نشے والے کا اذان و اقامت کہنا یہ بھی، والامراتن، اور عورت کا، وفاسقن، اور فاسق کا، فاسق معلن وہ شخص کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو، کیا ہو، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو۔ وقائدن، اور بیٹھ کر اذان کہنا یہ بھی مکروہ ہے۔ والکلام فی خلال الاذان، اور کلام کرنا اذان کے درمیان میں، خلال میں، اذان کے درمیان یعنی کہ آدھی اذان کہہ لے پھر بات کر لے پھر آدھی اذان یہ بھی مکروہ ہے۔ اور اقامت میں بھی بات کرنا مکروہ ہے۔ وَيَسْتَحِبُّ إِعَادَتُهُ دُونَ الاقامت، اور مستحب ہے اس کا اذان کا اعادہ کرنا نہ کہ اقامت کا، یعنی کہ جس بندے نے اذان کے درمیان میں گفتگو کر لی تو مستحب ہے کہ دوبارہ اذان پڑھے نہ کہ اقامت، اقامت میں گفتگو کر لے تو اقامت دوبارہ نہ پڑھے لیکن مکروہ ہے۔ وَيُكْرَهَانِ، اور مکروہ ہے لِلظُّہْرِ یوم الجمعۃ فی العصر، ظہر کے لیے اذان و اقامت دینا جمعے کے دن عصر میں، عصر میں، فی المصری شہر میں، فی المصری شہر میں ظہر کے لیے اذان و اقامت دینا یہ کیا ہے، مکروہ ہے۔ وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ، اور وَيُؤَذِّنُ، اور اذان پڑھنا فوت شدہ کے لیے، جمعے والے دن فوت شدہ کے لیے اذان و اقامت کہنا یہ بھی کیا ہے، مکروہ ہے۔ وَيُقِیمُ، اور
اور اقامت کہے، ویؤذن اذان دینا فوت شدہ کے لیے مکروہ ہے، ویقیم اور اقامت کہے اسی طرح پہلی فوت شدہ کے لیے۔ اور کہے اسی طرح پہلی شود شدہ کے لیے، اور اسی طرح پہلی فوت شدہ کے لیے تکبیر اور اذان، یعنی کہ نا ایک بندے نے نا 5-7 نمازیں پڑھنی ہیں تو پہلی کے لیے وہ اذان کہے گا، باقی کے لیے اذان نہیں کہے گا لیکن تکبیر کہے گا۔ وقوریہ اور مکروہ ہے اقامت کا ترک کرنا، نہ کہ اذان کا باقی میں، یعنی کہ باقیوں میں 5 نمازیں پڑھنی ہے، ایک مرتبہ اذان دے دے، باقی ہر میں وہ کیا کرے اقامت پڑھے گا، اقامت نہ پڑھی تو یہ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی میں ان اتخذ اگر ہو مجلس القضاء ایک ہی مجلس میں، اگر ایک ہی مجلس میں قضاء کی مجلس ایک ہی ہو، اگر متحد ہو قضاء کی ایک ہی مجلس ہو تو تب ایک اذان کہے گا اور اقامتیں ہر نماز کے شروع میں کہے گا۔ وَإِذَا سَمِعَ اور جب سنے مسنون اذان منہ اس سے مؤذن سے، امسک تو رک جائے، یعنی کہ جب مؤذن سے سنے تو پھر کیا کرے خاموش ہو جائے۔ وقال کہے مثلہ اس کی مثل، یعنی کہ جواب دے اس کی مثل۔ وحول کلا فی الحی علتین اور ہول شریف پڑھے حیلتین، یعنی کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے میں کیا کرے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھے ان میں۔ اور کہے صدقتا و بررتا یا او ما شاء اللہ عند قول المؤذن الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم مؤذن کے قول کے وقت صدقتا اور بررتا یا ما شاء اللہ یہ کہے، یعنی کہ جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہے تو یا تو کہے صدقتا و بررتا یا یہ کہے ما شاء اللہ یہ کہے جواب میں۔ پھر دعا مانگے وسیلے کے لیے، پھر دعا وسیلے کے لیے مانگے، فیقول کہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، ادھر تک ہے یہ، یعنی کہ اے ہمارے رب اس دعوت تام مکمل دعا کے رب، دعوت تام مکمل دعا کے رب، والصلاة القائمہ اور قائم ہونے والی نماز کے رب، آتنا عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت، اور انہیں فائز فرما، وابعث اور انہیں فائز فرما مقام محمود تک، الذی وعدتہ جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا وہ مقام ان کو عطا کر، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے، اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اور جو نصاب المنطق ہے اس کا آپ نے شروع سے بھی پڑھنا ہے ہر روز، اور ترکیب اب عبارت ٹیٹ ہوتی جاتی ہے، اب آپ کوشش کیا کریں نور الاضاء کی بھی ترکیب اور عبارت نکال کر آگے سے لایا کریں، ٹھیک ہے، اچھی طرح سے پڑھا کریں، ٹھیک ہے، پڑھا سنا قبول فرمائے۔